بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کلیلہ کیف ترجو المنزلة عند العسد ولست بصاحب السلطان ولا لك علم بخدمة السلاطین۔ کلیلہ نے دمنہ سے کہا، آپ کو شیر کے یہاں مقام و مرتبے کی کیسے امید ہے جبکہ آپ صاحب سلطان نہیں ہیں؟ وَلَسْتَ بِصَاحِبِ السُّلْطَان، جبکہ آپ سلطان کے صاحب نہیں ہیں، یعنی سلطان کے بادشاہ کی صحبت میں رہنے والے ہیں نہیں، یعنی آپ نے کسی سلطان یا بادشاہ کی صحبت کبھی اختیار کی نہیں ہے۔ وَلَا لَكَ عِلْمٌ بِخِدْمَةِ السَّلَاطِينِ، اور نہ ہی آپ کو بادشاہوں کی خدمت کا علم اور فن حاصل ہے، یعنی نہ آپ کو تجربہ حاصل ہے اور نہ آپ کو بادشاہوں کی خدمت کا علم و فن آتا ہے۔ قال کلیلہ الرجل الشدید القوی لا يعجزه الحمل الثقیل وإن لم تكن عادته الحمل والرجل الضعیف لا يستقل به وإن كان ذلك من صناعته۔ دمنہ نے کہا، مضبوط اور طاقتور آدمی کو بھاری بوجھ عاجز نہیں کرتا، گو بوجھ اٹھانا اس کی عادت نہ ہو۔ آدمی مضبوط ہے، بھاری ہے، طاقتور ہے تو وہ بھاری بوجھ اٹھا لے گا، چاہے ہمیشہ وہ بھاری بوجھ نہیں اٹھاتا اور بھاری بوجھ اٹھانے کی عادت اس کو نہیں ہے۔ لیکن کمزور اور ضعیف آدمی وہ بھاری بوجھ کو اٹھا کر کے نہیں رکھ سکتا، تنہا اٹھا کر کے وہ عاجز ہو جائے گا، گو وہ ہمیشہ بوجھ اٹھاتا رہا ہے، زندگی بھر اس نے بوجھ اٹھایا ہے، مگر اب کمزور ہو گیا ہے تو اب وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ایک شخص طاقتور ہے، قوی ہے، شدت و قوت والا ہے تو اس کی عادت اگرچہ نہیں ہے مگر وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مجھے اگرچہ تجربہ نہیں ہے بادشاہوں کی خدمت کا، سلاطین کی خدمت کا، اور نہ مجھے اس کا علم ہے، مگر مجھ میں وہ قوت و طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ استقل یستقل کا معنی بوجھ اٹھانا ہے۔ کیا ہے؟ استقل یستقل کے ایک معنی یہ بھی آتے اٹھانا، اٹھانا۔ کانت السیارۃ تقل 10 افراد، کار 10 آدمیوں کو اٹھا کر لے جا رہی تھی، یوں استعمال کیا جاتا، تقل، کانت السیارۃ تقل 10، یہ لفظ استعمال کیا جاتا۔ اقل یقل اقلالا اور استقل یستقل بھی کس معنی میں؟ اٹھانے کے معنی میں۔ والرجل الضعیف لا يستقل به وإن كان ذلك من صناعته، کمزور آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا، تنہا نہیں اٹھا سکتا، خواہ یہ اس کی صنعت ہو، خواہ یہ اس کی صنعت ہو، یعنی خواہ یہ اس کا پیشہ رہا، خواہ یہ اس کا پیشہ رہا ہو۔ دیکھیں، لا یعجزو پہلا الحمل الثقیل ہے۔ حمل کہتے ہیں اٹھائے جانے والے بوجھ کو، جس چیز کو ہم اٹھاتے ہیں وہ حمل ہے، اور حمل کے معنی ہے اٹھانا، معنی مصدری، حمل کے معنی ہے اٹھانا، اور حمل وہ بوجھ جسے اٹھایا جاتا ہے۔ تو پہلا لفظ الحمل ہے اور دوسرا ہے الحمل۔ قال کلیلہ فإن السلطان لا يتوخى بكرامته أفضل من بحضرته ولكنه يؤثر بذلك من دنا منه۔ کلیلہ نے کہا،
بادشاہ اپنی شرافت کی وجہ سے اپنے دربار کے لوگوں میں افضل ترین کو نہیں چاہتا۔ لا یتوخا، توخا یتوخا توخین، یہ رجا یرجو رجوون کے معنی میں ہے، اور ارادہ یرید ارادتن کے معنی میں چاہنا، چاہنا، امید کرنا، چاہنا، توخا یتوخا توخین۔ بادشاہ اپنی شرافت کی وجہ سے اپنے دربار میں سب سے زیادہ افضل شخص کو نہیں چاہتا، یا اپنی شرافت کا حقدار نہیں سمجھتا، بکرامتی، اپنی شرافت کی وجہ سے، یا اپنی شرافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ کس کو؟ افضل من بحضرتی، افضل مضاف ہے اور من اس کا مضاف الیہ ہے۔ افضل من بحضرتہ، اپنے دربار میں موجود لوگوں میں سب سے افضل کو نہیں چاہتا۔ وَلَكِنَّهُ يُؤْثِرُ بِذَلِكَ مَنْ دَنَا مِنْهُ، مگر یہ ان میں سے اس شخص کو ترجیح دیتا ہے جو بادشاہ کا قریبی ہو۔ یہ بادشاہوں کی خصلت ہے، یہ بادشاہوں کی عادت ہے۔ کیا؟ ان کے دربار میں موجود لوگوں میں سے جو ان کا قریبی ہے، جو جتنا زیادہ قریبی ہے، بادشاہ اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اس کو اپنا مقرب بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ باصلاحیت ہے اور جو جتنا زیادہ قابل ہے اور جتنا علم و فضل والا ہے اس کو بنائیں، ایسا نہیں ہے۔ فإن السلطان لا يتوقع بكرامته أفضل من بحضرته ولكنه يؤثر بذلك من دنا منه، اس لیے کہ بادشاہ اپنے دربار میں موجود لوگوں میں سے سب سے افضل کو اپنی کرامت کے لیے یا اپنی شرافت کے لیے نہیں چاہتا، بلکہ جو سب سے زیادہ قریب ہو، جو اس کے زیادہ قریب ہو، من دنا منہ، جو اس کے قریب ہو، اس کو اس کا حقدار سمجھتا ہے یا اس کو ترجیح دیتا ہے۔ آثر یؤثر ایثارا کا معنی ترجیح دینا۔ ویقال، اور کہا جاتا ان مثل السلطان فی ذلک مثل شجر الکرم، اس سلسلے میں بادشاہ کی مثال انگور کی بیل کی سی ہے۔ کرم کہتے ہیں انگور کی بیل کو۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں فی ذالک، اس سلسلے میں بادشاہ کی مثال انگور کی بیل کی سی ہے، الذی لا یتعلق باکرم الشجر انما یتعلق بمن دنا منہ، جو عمدہ درخت پر نہیں چڑھتی یا عمدہ درخت سے نہیں لٹکتی۔ تعلق کے معنی چمٹنا، لٹکنا۔ انگور کی بیل خود سے تو قائم نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی سہارا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود عزت والی ہے، وہ خود شرافت والی ہے، اس کے پاس شرف و کرم سب ہے، کیونکہ وہ انگور جیسا قیمتی اور بیش بہا پھل دیتی ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ جب وہ اتنی عزت و شرافت والی ہے تو اس کے لیے جو سہارا بنے وہ بھی کوئی اعلیٰ ہو، اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو، یعنی وہ بھی کوئی اعلیٰ قسم کا درخت ہو، آم کا درخت ہو وہ بھی، یا امرود کا ہو، یا بادام اخروٹ کا ہو، پھر اسی پر وہ چڑھے اور اسی سے چمٹے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے اس کا سہارا لیتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں بادشاہ کی مثال انگور کی اس بیل کی سی ہے، الذی لا یتعلق باکرم الشجر، جو عمدہ درخت سے نہیں چمٹتی یا عمدہ درخت پر نہیں چڑھتی، انما یتعلق بمن دنا منہ، جو بھی اس کے قریب ہو اس پر چڑھ جاتی ہے۔ وکیف ترجو المنزلۃ عند الاسد ولم تکن دنوت منہ، اور آپ شیر کے یہاں کیسے مقام و مرتبہ چاہتے ہیں یا کیسے مقام و مرتبے کی امید کر سکتے ہیں حالانکہ آپ اس کے قریبی نہیں ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ دَنَوْتَ مِنْهُ، حالانکہ آپ اس کے قریبی نہیں ہیں۔ قَالَ دِمْنَ،
قد فہمت کلامک جمیعہ وما ذکرت، میں نے آپ کی پوری فلسفیانہ بات جان لی، آپ کا پورا کلام سمجھ لیا، وما ذکرت، اور آپ کی بیان کی ہوئی باتیں سمجھ لی، وانت صادق، اور آپ سچے ہیں، وانت صادق، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن اعلم ان الذین هم اقرب الى السلطان منا قد كانوا وليست تلك منازلهم ثم دنوا منه بعد البعد فبلغوا، مگر یہ جان لیجئے کہ وہ لوگ جو بادشاہوں کے قریب ہیں وہ ایسے نہ تھے کہ ان کے یہی مقام و مرتبے رہے ہوں، وہ ایسے نہ تھے کہ ان کے یہی مقام و مرتبے رہے ہوں، پھر ان کے قریب ہوئے ہوں، پھر بادشاہ کے قریب ہوئے ہوں، بعد کے بعد فبلغوا، پھر پہنچ گئی۔ جو ابھی بادشاہ کے قریبی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے قریب ہی رہے ہوں اور ان کے یہی مقام و مرتبے رہے ہوں، نہیں، وہ بھی بادشاہ کے قریبی بنے ہیں اور پھر ان مرتبوں تک پہنچے ہیں۔ وَلَكِنِ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَى السُّلْطَانِ مِنَّا قَدْ كَانُوا وَلَيْسَتْ تِلْكَ مَنَازِلُهُمْ، تلکا لیست کی خبر ہو جائے گی تو منازلہم یہ لیست کا اسم ہو جائے گا، اور تلکا اگر اسم ہوگا تو پھر ولیست منازلہم ایسے پڑھیں گے۔ جان لیجئے کہ وہ لوگ جو بادشاہ کے ہم سے زیادہ قریب ہیں وہ ہمیشہ سے ان مرتبوں پر نہیں رہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان مرتبوں پر تھے پھر اس کا بعد کے بعد اس کا قرب حاصل کیا پھر ان مرتبوں پر پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَأَنَا مُلْتَمِسٌ بُلُوغَ مَنَازِلِهِمْ وَمَكَانَتِهِمْ جُهْدِي بِالدُّنُوِّ مِنْهُ، فَأَنَا مُلْتَمِسٌ، میں بھی ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہوں اس کے قریب ہونے کی کوشش سے، جہدی اس کے قریب ہونے کی اپنی کوشش کر کے، اس کے قریب ہونے کی اپنی والی کوشش کر کے میں بھی اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں۔ جہدی بالدنو منہ، ای بجہدی بالدنو منہ، ای